عالی مرتبت سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے حسنات کو بھی اور سیئات کو بھی، نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی لکھ لیا ہے۔ ثم بین ذالک، وہ جو بیان ارشاد فرمایا گیا اس کی تفصیل یہ ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا جس کا کرنا پختہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ طے کیا تھا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا، تو ایک کامل نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے جو نیکی کرنے کا عزم کیا تھا وہ نیکی کر لی، تو اللہ جل شانہ اس کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھ لیتا ہے۔ اس کی طرف سے اتنی نیکیاں اللہ جل شانہ کے ہاں تحریر کر لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ اس نیکی کا اجر نیکی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن ہم بسیئۃ، جس نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا ارادہ پختہ تھا کہ میں گناہ کروں گا، فلم یعملھا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو کامل نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے گناہ ترک کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اگر تو ایسا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا لیکن آگے سے کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ نہیں کر پایا، اس صورت کے اندر نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو خیال آ گیا، ارادہ پختہ تھا یہ گناہ کروں گا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ جل شانہ ایک کامل نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے کسی گناہ کرنے کا عزم مصمم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور اس نے پھر وہ گناہ کر بھی لیا، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ کے طور پہ اس کو درج فرماتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا کہ اگر کسی شخص نے نیکی کا پختہ ارادہ کیا اور وہ کر نہیں پایا، تو اللہ جل شانہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے، اور اگر اس نے عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں، 700 نیکیاں یا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ نہیں کر پایا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ گناہ نہ کرنے کا سبب اللہ کا ڈر تھا، خیال آیا کہ یہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں، تو جو ارادہ کیا تھا اس سے باز آ گیا، تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب پیدا نہیں ہوئے اس گناہ کے کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر پھر بھی گناہ نہیں لکھتا، اس کی نیت سے نہ گناہ لکھا گیا نہ نیکی لکھی گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا اس پر اس نے عمل بھی کیا، تو پھر نامہ اعمال کے اندر اللہ جل شانہ ایک ہی گناہ درج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ سماعت کر لیجیے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ
اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اذا اراد عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے ان یعمل سیئۃ، کہ وہ گناہ کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو اس کے نامہ اعمال میں اس کو درج نہ کرو، حتی یعملہا، یہاں تک کہ وہ گناہ کر گزرے۔ فإن عملہا فاکتبوها بمثلہا، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی مثل ہی لکھو، یعنی ایک ہی گناہ درج کرو اس کے نامہ اعمال میں۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ، اور اگر وہ اس گناہ کو میرے لیے ترک کرتا ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی لکھ دو، اس لیے اس نے میرے ڈر سے، میرے خوف سے گناہ کو ترک کیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر کہ نیکی کی نیت کرنے سے ایک نیکی لکھ دی گئی، کی تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کی گئی، اور گناہ کا ارادہ کرنے سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا گیا، اور اگر اس نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو اس چھوڑنے پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیاں ہیں جو اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ گناہ کی سزا عطا کرتا ہے تو اس وقت ضابطۂ عدل کے مطابق کہ ایک کیا ہے تو ایک ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ایک کی ہی اس کو سزا ملے گی، اور جب وہ کسی نیک عمل کی جزا دیتا ہے تو وہ عدل کے ضابطوں کے مطابق نہیں، فضل کے ضابطے کے مطابق، کہ ایک کو 10 سے لے کے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کے برستے ہوئے رنگ ہیں، اور ہمیں ماہ صیام میں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے، اور نیکی کا عزم مصمم بھی نامہ اعمال میں نیکی کے درج ہونے کا سبب بنے گا، اور گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہ کے عزم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر شامت نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے اگر کبھی عزم پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت کا نور، اپنے خوف کا جمال عطا کرے، اور ہم اپنی زندگی کو کلیتاً گناہوں سے بچا لیں، محفوظ کر لیں۔ اللہ اس ماہ صیام میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق ارزانی فرمائے۔